بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہی دربار کے باہر ایک دم سے شور کی آواز آئی تھی۔ تمام سپاہی شور کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آواز تقریباً 2 سے 4 عورتوں کی تھی، جس میں سے ایک آواز بلند ہو کر محل کے اندر بھی آ رہی تھی۔ وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً ہی محل کے باہر آیا۔ وہ اس ماجرے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ عورتیں شور مچا رہی ہیں۔ وہ باہر آیا تو اس کے سامنے 4 عورتیں نیچے زمین بیٹھی ہوئی بیان کر رہی تھیں۔ اس نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے اور عورتیں اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں اور کس بات کا بیان ڈال رہی ہیں۔ سپاہی کہنے لگا، وزیر صاحب، یہ عورتیں سلطان معظم سے ملنے کی خواہش مند ہیں، جبکہ ہم نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ سلطان معظم کی طبیعت ناساز ہے، اس وجہ سے فی الحال کے لیے دربار کو بند کر دیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عورتیں چپ نہیں ہو رہی ہیں اور شور مزید کیے جا رہی ہیں۔ وزیر نے سارا معاملہ سنا اور ان عورتوں کے قریب جا کر کہنے لگا، آپ لوگوں کو جب سپاہیوں نے آگاہی دے دی ہے کہ بادشاہ سلامت اپنی طبیعت میں بگاڑ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے شاہی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ لوگ یہاں پر آ کر بین کیوں ڈال رہی ہیں؟ ان کے آرام میں خلل پیدا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ان کی بات سن کر ایک عورت جو ان لوگوں کی سردار تھی، وہ کھڑی ہوئی کہنے لگی، ہمارا سلطان معظم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ان کی بات سن کر وزیر نے کہا، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جو آپ بادشاہ سے ملنا چاہتی ہیں؟ کوئی فریاد ہے تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، میں بادشاہ تک پہنچا دوں گا، اس لیے آپ اطمینان سے مجھے تفصیل کے ساتھ سارا مسئلہ بتائیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ہم بادشاہ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس معاملے کی خبر کسی کو نہیں دینا چاہتے۔ عورت بہت زیادہ طیش میں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وزیر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ بادشاہ سلامت نے سختی سے ان کو منع کیا تھا کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے اور ان کے چہرے سے ہی واضح ہو رہا تھا کہ ان کو بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ چاہ کر بھی ان کے نیند میں خلل پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عورت سے پوچھا، لیکن اس نے یہی بتایا کہ وہ بادشاہ کو مل کر ہی تمام رودات بتائے گی۔ جب اس نے صاف طور پر وزیر کو انکار کر دیا تو وزیر نے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں سے معذرت کی کہ ابھی تو فی الحال آپ لوگ بادشاہ سلامت سے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ شام تک آ جائیں، دربار آج ایک بار پھر لگے گا تو آپ لوگ سلطان معظم سے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں کہ سلطان معظم کے آرام میں خلل پڑے گا۔ ان کی رعایا ان سے بہت محبت کرتی تھی، جس طریقے سے وہ اپنی رعایا کا خیال کرتے تھے، یہی چیز ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ وہ لوگ چاہ کر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ وزیر سے سلطان کی بگڑتی ہوئی طبیعت کا سن کر وہ چاروں عورتیں کھڑی ہو گئیں اور شام کا بول کر وہ لوگ محل کے پاس سے چلی گئی، جبکہ وزیر نے ان کی پشت کو بہت دور تک پرسوز نگاہوں سے دیکھا تھا کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی سوائے سلطان معظم کے۔ وہ یہی سوچتا ہوا واپس محل کے اندر آ گیا تھا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تمام درباری وزیر کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد آنے والی تمام رعایا کو شام کا بول کر واپس بھیج دیا گیا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی ان عورتوں والے کیس میں ہی الجھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد جو کیس اس کے سامنے آیا تھا وہ اس کو بے چین کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ کسی بھی طور پر بادشاہ سلامت تک یہ بات پہنچا دے۔ وہ 1-2 بار ان کے کمرے کے پاس بھی گیا، لیکن جب ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا تو وہیں سے لوٹ گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا کہ بادشاہ سلامت سوئیں اور وہ ان کو جگا دے۔ خاص کر نہ جانے کیوں آج ان کی ناک سے خون بہنے کی وجہ سے ان کو زیادہ غنودگی اور ان کی صحت بگڑی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت لمبی نیند لے کر اٹھے تھے۔ ان کی آنکھ تقریباً شام کے وقت کھلی تھی۔ اٹھنے کے بعد وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی تھکاوٹ ابھی بھی نہیں اتر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ باہر آئے تو وزیر بے چین سا ابھی تک ان کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھنے لگے، وزیر صاحب، آخر ایسی کیا بات درپیش آ گئی ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہے؟ سلطان کی اچانک آواز پر وزیر یکدم گڑبڑا گیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔
اور ادب سے سلام پیش کیا، جس کا جواب بہت احترام سے دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے کر آگے بڑھ گئے تھے اور وزیر ان کے ادب میں پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے تمید باندھی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ وزیر کبھی بھی بات کرنے سے پہلے ایسی تمید نہیں باندھتا تھا۔ انہوں نے کہا، وزیر خیریت تو ہے، تم بات کرنے سے پہلے تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ ان کی بات سن کر وزیر نے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، خیریت نہیں ہے، آپ مجھے جان کی امان دے دے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اس بات میں ہلایا اور ان کو بولنے کی اجازت دے دی۔ وہ آگے آگے چل رہے تھے اور چلتے ہوئے وہ دربار کی جانب آ گئے۔ ان کے ساتھ ہی وزیر موجود تھا، جو ان کی حفاظت پر بھی مامور تھا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے جانے کے بعد رعایا میں سے 4 عورتیں آئی تھیں، جو محل کے باہر بیٹھ کر بین کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر حال میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ کی طبیعت مجھے بہت ناساز لگ رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ سوائے آپ کے اور کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو ایک غصے بھری نگاہ سے وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات ہو اور اگر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں اٹھا دیا کرے، ہماری رعایا ہماری نیند سے زیادہ اہم ہے، لیکن آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں غصے کی پھنکار تھی، جس کو سن کر وزیر نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سلطان نے وزیر کے جھکے سر کو دیکھا اور غصے سے کہنے لگے، فوراً ہی ان عورتوں کو دربار میں بلایا جائے، ہم ابھی ان کا مسئلہ سنیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ وہ یہ بول کر غصے کے انداز میں ہی محل کے اندر آ گئے تھے اور اپنی نشست پر بیٹھ کر ان عورتوں کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ 4 عورتیں اپنے آپ کو دوپٹے کے پلو میں چھپائے آ رہی تھیں۔ سلطان اپنی زیر نگاہوں سے ان عورتوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورتیں ایک ساتھ قطار میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ سلطان نے ان کو بولنے کی اجازت دی تو ان عورتوں میں سے جو ان کی سردار تھی وہ کہنے لگی، سلطان معظم، ہمیں آپ کی رعایا میں موجود 3 عورتوں کی شکایت کرنی ہے، جو جسم فروشی کا دھندا چلا رہی ہیں۔ وہ بہت سے مردوں کو بہکا چکی ہیں اور ان عورتوں نے ہمارے مردوں کو بھی بہکا کر خود کے اندر پھنسا لیا ہے۔ نہ ہمارے مرد گھر کے رہے ہیں نہ باہر کے۔ وہ عورتیں رعایا کے مردوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ ان عورتوں سے اپنے مردوں کو کس طرح سے ہر لحاظ سے علیحدہ کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان عورتوں کو پکڑا جائے اور ان کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا جائے۔ ان عورتوں کی وجہ سے بہت سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب اپنے گھر والوں سے لڑائی کی اور ان کو کہنا چاہا کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے اور باہر ان عورتوں کے پاس نہیں جاؤ گے، تو ہمارے آدمیوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ سلطان معظم، ان عورتوں کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اب کدھر جائیں گے؟ ہم لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سر چھپانے کی چھت بھی اب نہیں ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ان عورتوں کو ہدایت کی جائے یا پھر ان کو سخت سے سخت سزا دے کر شہر سے نکال دیا جائے۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم خود بھی حیران ہو گئے کہ آخر ایسی کون سی عورتیں رعایا میں داخل ہو گئی ہیں جو جسم فروشی کا دھندا چلا رہی ہیں۔ ایسا تو کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا جو یہ گھنونا کام کرے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگے، آخر ایسی کون سی عورتیں رعایا میں داخل ہو چکی ہیں جو یہ گستاخی کر رہی ہیں، جبکہ سب کو ہی معلوم ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جبکہ وزیر کے چہرے پر بھی الجھن تھی۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، گستاخ ماں آپ، لیکن میں ایسی کسی بھی عورت کو نہیں جانتا ہوں، نہ ہی میری ایسی عورتوں پر پہلے کبھی نظر پڑی ہے، نہ ہی ہمارے جاسوسوں نے ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ دشمن کے نرغے سے کوئی عورتیں ہماری رعایا کے مردوں کو خراب کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم نے ان عورتوں کی جانب دیکھا جو پریشان نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں اب اس مسئلے کا فوراً ہی حل نکالوں گا اور خود جا کر ان عورتوں کو شہر سے نکال دوں گا۔ جب تک کے لیے اگر آپ کے پاس گھر میسر نہیں تو آپ لوگ محل کے اندر مہمان خانے میں رہ سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ 4 عورتیں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سلطان کو لاکھوں دعائیں دیتے ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ سلطان بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورتیں وہاں سے چلی گئیں۔
جبکہ ان کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ وزیر نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے سلطان معظم، آگے کا لاہ عمل بتائیں۔ ان عورتوں کو اٹھا کر یہاں لے آتے ہیں اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور ہی چیزوں کو سوچ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم ان عورتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیا کر رہی ہیں جس سے مرد بہک کر ان کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر وزیر نے ان کو باز رہنے کے لیے کہا کہ سلطان معظم، یہ عورتیں خراب ہوتی ہیں، ان عورتوں کے پاس جانا غلط ہے، آپ کو بھی بہکا دیں گی، آپ اس طریقے سے نہ کریں اور کوئی دوسرا راستہ نکال لیں۔ جب سلطان نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم بے فکر رہو، ہم اتنے کمزور نفس کے مالک نہیں کہ ہم ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھے۔ فوراً ان عورتوں کا پتہ نکالا جائے۔ ہم آج رات ان کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر ان کے پاس ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ان مردوں نے اپنی عورتوں کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ ان میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ لوگ جسم فروش عورتوں کی وجہ سے اپنی پاک بیویوں کو اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر وزیر نے سر اس بات میں ہلایا اور فوراً ہی عورتوں کا پتہ کرنے کے لیے نکل گیا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشستوں پر بیٹھے بہت گہری سوچ میں تھے کہ آخر انہیں ایسا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے سارا سچ سامنے آ جائے۔ اگر وہ عورتیں دشمن کے نرگے سے بھیجی ہوئی عورتیں تھیں تو ان کو سزا لازمی ملنی چاہیے، اور اگر وہ ان کی ہی رعایا کی عورتیں تھیں تو ان کو معافی نہیں ملنی تھی۔ یہ غلط عمل تھا اور انہوں نے کبھی بھی غلطی پر پردہ ڈالنا نہیں سیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر ان کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، ان عورتوں کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ عورتیں کچھ ہی دنوں پہلے بغداد سے یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھیں، لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا یہ گھنونا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو بہکانے لگ پڑی۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ان کے وہاں پر جانے کی فوراً ہی تیاری کی جائے، ہم اپنے کپڑے تبدیل کر کے آتے ہیں، تب تک آپ گھوڑا تیار کریں۔ وہ یہ بات بول کر محل کے اندر چلے گئے اور اپنا لباس تبدیل کر کے باہر آ گئے۔ اب وہ ایک عام انسانوں کی طرح لگ رہے تھے اور اکثر اوقات رات کے وقت ایسے ہی بھیس بدل کر گشت کے لیے جاتے تھے، لیکن آج وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا بھیس بدل چکے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے ان عورتوں کے گھر کی جانب چل پڑے۔ وزیر ان کے تعاقب میں ہی پیچھے پیچھے تھا، کیونکہ وہ ایسے کبھی بھی سلطان کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، جبکہ سلطان نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ ان کے پیچھے نہ آیا جائے، لیکن وہ اس بارے میں سلطان کی بھی نہیں سنتا تھا۔ ان کی حفاظت کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتا تھا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اپنا گھوڑا ان عورتوں کے گھر کے سامنے روکا اور ایک بھری نگاہ سے اس گھر کو دیکھا۔ انہوں نے باہر سے دیکھا تو وہ گھر ایک کچی مٹی کا بنا ہوا تھا، اندر ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا اور باہر ایک جالی نما پردہ ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ ان عورتوں کی اداؤں میں ہرگز نہ پھنسے، اپنا مسئلہ حل کر کے واپس آ جائے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر گھسے تو سامنے ہی وہ تینوں عورتیں نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس دو مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو آتا دیکھ کر ایک لڑکی جو فارغ تھی وہ ان کے پاس آ گئی۔ ان سے کہنے لگی، کیا چاہیے صاحب، یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ ان کا انداز گفتگو اتنا عجیب تھا کہ سلطان بے ساختہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئے اور خود کو قابو میں کر کے کہنے لگے، میں ایک مسافر ہوں، مجھے ایک رات کی یہاں پر پناہ چاہیے۔ میں نے سنا ہے یہاں پر جسم فروشی کا دھندا کیا جاتا ہے، تو مجھے آج کی رات کے لیے ایک کمرہ اور ایک عورت چاہیے۔ انہوں نے اپنی آواز، اپنے بولنے کا انداز بالکل تبدیل کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، جی صاحب، آپ یہاں پر آ جائیں۔ اس گھر کے اندر ایک اور چھوٹا سا کمرہ موجود ہے جس کے اوپر ہی جالی نما کپڑا ڈالا گیا ہے۔ سلطان نے ایک نظر ان 2 لڑکیوں کو بھی دیکھا جو مردوں کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رہی تھی۔ سلطان نے کہا کہ آج کی رات مجھے تم تینوں لڑکیاں چاہیے، آج سارے مردوں کو یہاں سے بھیج دو، میں تم لوگوں کو اتنے دینار دے دوں گا کہ تمہیں دوبارہ کسی بھی مرد کو اپنی جانب راغب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کر تینوں عورتوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور وہ جو کافی دیر سے ان مردوں کی حرکتوں کو برداشت کر رہے تھے، ان کو وہاں سے بھیج دیا۔ اب وہ تینوں ہی اس کمرے کے اندر موجود تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، جبکہ وہ لڑکیاں
ان کو بہت خمار زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ کب وہ اپنا عمل شروع کرے اور ان کو مالا مال کر کے یہاں سے جائے۔ سلطان نے ان تینوں لڑکیوں کو حکم دیا کہ تم تینوں چارپائی پر لیٹ جاؤ، کیونکہ وہ ان کے ساتھ باری باری جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نیت ان عورتوں کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ سلطان ان مردوں پر حیران ہو رہے تھے جو یہاں پر آنے کے بعد بہک جاتے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی، وہ اپنے آپ کو آخری حد تک آزمانا چاہتے تھے کہ ان کا اپنے نفس پر کتنا قابو ہے۔ وہ ایک عورت کی جانب بڑھے اور جیسے ہی انہوں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ بے چین ہو گئے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ اچانک ان کے ناک سے دوبارہ خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اچانک ایک لڑکی برہنہ حالت میں ان کے پاس مشروب لے کے آئی۔ سلطان کو شک پڑ گیا کہ اس میں ضرور کوئی نشہ آور جڑی بوٹی ہوگی۔ وہ فوراً ہی اس عورت سے دور ہوئے، جبکہ ان کی تو نیت بھی ان لوگوں پر خراب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب سلطان ان عورتوں کو چھو رہے تھے تو ان کا اپنا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا ذہن جھٹکا اور دوسری عورت کے پاس گئے اور جیسے ہی اس کے جسم کو چھونا چاہا تو ایک بار پھر وہی ہوا اور ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، جبکہ وہ عورتیں بھی ان کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں کہ یہ کون مرد ہے جو ان کو چھونے سے پہلے ہی کانپ رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک عورت نے تو سلطان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے کہ مجھے تو یہ خواجہ سرا لگتا ہے اور غلطی سے اس اڈے پر آ گیا ہے، جبکہ انہوں نے تیسری بار بھی جب تیسری عورت کو چھونا چاہا تو ان کے ساتھ ایک بار پھر یہی ہوا اور ان کا جسم بہت برے طریقے سے کانپنے لگا۔ جبکہ تیسری لڑکی سمجھ گئی کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی غلیظ عورتوں کو چھونے بھی نہیں دینا چاہتے۔ سلطان فوراً ہی زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے رو کر معافی طلب کرنے لگے کہ ان کو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان عورتوں کو ہی دربار میں بلا کر ان کا فیصلہ کر لیتے۔ وہ فوراً ہی تیز آواز میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، جبکہ وہ لڑکیاں جو نیم برہنہ لباس میں تھیں وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نوجوان مرد کو حیرت سے دیکھنے لگیں کہ یہ کون ہے جو ہمیں چھونے سے پہلے ہی کانپ رہا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑی والی لڑکی نے کہا کہ آپ کون ہو، آپ کہاں سے آئے ہو جو آپ ہمیں چھونے سے پہلے ہی کانپ گئے؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے ہیں جب ہی وہ اس طریقے سے کانپ رہے تھے۔ جب ان عورتوں نے ان کو اس طریقے سے توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی یکدم ہی پسیج گیا۔ ان تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ ان کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ تینوں اپنی نشست سے کھڑی ہوئی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ باہر آئیں تو ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ریز اللہ سے معافی طلب کر رہے تھے۔ وہ لڑکی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی، ان سے کہنے لگی ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ہمارا ایمان بدل رہا ہے۔ ہم اس کام کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں لڑکیاں ایک دم سے کانپ گئیں جیسے ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہو۔ میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، میں یہاں پر بھیس بدل کر دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم لوگ کیسے یہاں کے مردوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان لوگوں کا گھر برباد کر رہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں پر آ کر تم لوگوں کو چھونے کی جب کوشش کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ اگر تم تینوں سچے دل سے توبہ کرتی ہو اور دل و جان سے سچے مسلمان بن کر اپنے شہر بغداد لوٹ جاتی ہو تو تم لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر وہ تینوں لڑکیاں بے اختیار ہی زاروں قطار رونے لگی اور وہیں پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کو پشیمان دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور واپس اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ یہاں پر آئے تو کسی اور مقصد سے تھے، لیکن ان کا یہاں آنے کا مقصد بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں فوراً ہی اگلے روز بغداد لوٹ گئیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ رب کریم کی ذات کے در کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جو انسان جس وقت بھی اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس کی آخری سانس تک ان کو معاف کرتا رہے گا۔